میں نے لیلا زبیری کو ایئرپورٹ پہ روک لیا تھا ایک دن, وہ آ رہی تھی کہیں, میں بھی کہیں تھا, میں نے کہا ایکسکیوز می میڈم مجھے تھوڑا کام دے دیں. آئی واز ون آف دوز گائز جو لوگوں سے ایسے کام مانگتے تھے کہ مجھے تھوڑا کام دے دیں. آئی بلیوڈ کہ اس 5 نامینیشنز میں اس سال there was no one close to my performance that year. باقی 20 سال میں نے کام کیا, میں کسی سال کے بارے میں بات نہیں کروں گا, but for that 1 year and that one project there was no performance which was close to that performance which I did in Chup Raho. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, کمال بات, I was nominated for best actor and they didn't invite me. And I was like, oh my God. So اس کے بعد سے میں نے نا, میرے لیے بھی اب مذاق ہو گیا ہے, awards and everything, a total joke. بیسٹ ایکٹر انوائٹ ہی نہیں کیا. No, but پھر اس کے بعد میں نے بولا بھائی میرے لیے صرف ایک شو ہے, you want me I will come, pay me. وہ کہتے ہیں. تو میں نے یہ سیکھا کہ جب آپ لوئسٹ پہ ہو نا, get excited, کچھ something crazy is gonna happen, کیونکہ لوئسٹ سے نیچے تو اور جگہ ہی نہیں ہے, صرف اوپر جانے کی جگہ ہے نا. اس ایک ایونٹ کے بعد مجھے somehow اتنا برا لگا کہ میں نے اس کے بعد سے لے کے آج تک زندگی میں کسی عورت کو وائلنٹلی ہاتھ نہیں لگایا. یس, اور میرے گھر آئے تھے انٹیلیجنس والے, پوچھتے کہ بھائی بیٹا کہاں جا رہا ہے تمہارا. میرے باپ نے کہا وہ بھائی ایکٹر ہے, وہ جہاں جائے. اب میں نے عمران خان کو ووٹ دیا when he was in تو اندر ہی چلے گئے, آپ نے ووٹ دیا انہیں. تو دیکھو یار, نہیں جب میں نے دیا تھا تو باہر تھے. اب ووٹ دیں گے آپ. سی آئی تھنک ابھی بھی الیکشن ہوں گے نا, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں. کبھی ٹرائی وائی کیا سر اس طرح, مطلب کبھی اسٹیج پہ گئے اور سن ہو گیا کھڑے ہو گئے یوں کر کے, پتا جبران کھڑا ہوا ہے یار, لوگ بیٹھے ہیں. ارے میں اوپر تک نہیں گیا کہ ایوارڈ نہ ملے, تم کہہ رہے ہو ٹرائی کرو. جی السلام علیکم, عدنان فیصل FHM پاکستان کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جو آج کے یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل ہے, انسپریشن ہے. سید جبران سر, کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے ایسے ہی بول دیا کہ میں یوتھ کے لیے رول ماڈل ہوں, حالانکہ فرینکلی میں نے آج تک کوئی ایسا کام کیا نہیں کہ میں ان کو انسپائر کر سکوں. بٹ آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, کیونکہ کام کرتے کرتے ایک ایسے اسٹیج پہ ہم پہنچ جاتے ہیں کہ جیسے آپ سر اگر آپ نہیں بھی کر رہے نا تو اب ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے بولا کچھ لوگ بات سننا شروع کر دیتے ہیں ہماری. تو آئی ہوپ کہ کوئی اچھی بات ہماری کسی کو لڑ جائے, وہ کوئی اچھا کام کرے. کوشش کرتے ہیں سر آج اگر لڑ جائیں, کیونکہ زیادہ تر جو میں ٹی وی پہ کام کرتا ہوں وہ نہ لڑے کسی کو. سر یہ بتائیے گا کیسے اتنے فٹ ہیں آپ؟ یہ جو یار ابھی تو نہیں ہوں, ہونا چاہ رہا ہوں. جس طریقے سے آپ لگے ہوئے ہیں, لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں آپ کی, وہ بس اگین مقصد یہ نہیں تھا لوگوں کو انسپائر کرنے کا. مقصد یہ تھا بیسیکلی کہ جو سچی بات ہے, مقصد یہ تھا کہ میں جم میں تھا اور میں نے سوچا یار جم آنے کا دل بالکل نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسا کیا کروں کہ جم آنے کا دل بھی کرے. تو میں نے کہا چلو ویڈیو بناتے ہیں ساتھ ساتھ, ایک ایڈڈ موٹیویشن ہو جائے گی. یس. تو لیکن ہاں پھر میں نے پڑھا اس سے ریلیٹڈ جو لوگ بولنے لگے تو اچھا لگا لوگوں کو. تو اگین آپ کی بات کہ انڈائریکٹلی اگر کوئی انسپائر ہو گیا تو اچھی بات ہے سر. تو ان میں سے لوگ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. ایک نے لکھا یو آر ٹو فار, وہ لکھنا چاہ رہا تھا فیٹ, تو وہ لکھا فار. تو بہرحال لیکن یہ اچھا ہے. I mean these are I think productive and healthy. ایسے کامنٹس کو کیسے سر دیکھتے ہیں, مطلب جو آپ مزہ آتا ہے. جو وہ ہارٹ والے اور وہ سارے تو ایک جیسے ہوتے ہیں نا, وہ آئی لو یو, آئی لو یو, وہ سارے پیار کرنے والے, یہ والے ہوتے ہیں جو آپ کی موٹیویشن کو اور بھی مضبوط کرتے ہیں. تو unless and until کہ وہ پرسنل نہ اور فیملی تک نہ جائے, آئی انجوائے دیم. جو تھوڑے پرسنل ہوتے ہیں ان کو میں بڑے پیار سے ایسے سائڈ اگنور کر دیتا ہوں, یا اگنور کرتا ہوں اور ڈیلیٹ بھی کرتا ہوں, اور اگر بلاک کا آپشن ہو تو وہ بھی کر دیتا ہوں. unless and until کہ وہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ بلاک مانگ رہا ہو تو پھر آپ کر دیتے, ورنہ صرف ڈیلیٹ کے تک. تو کیسے سر ڈائٹ کیسے مینیج کرتے ہیں, کھانا وانا سب کچھ کھا رہے ہیں یا طریقے سے کھا رہے ہیں؟ یار یہ میرے پہ ایکچولی اسپیلز آتے ہیں جب جیسے مجھے اپنی مووی کے لیے جب سیٹ ہونا تھا, یا بیچ میں ایک پروجیکٹ میں نے پچھلے سال کیا تھا, تو میری ڈائریکٹر شہرزاد تھیں, اس میں انہوں نے پرٹیکولرلی مجھے بولا موٹے, مجھے ایسے نہیں چاہیے ہو تم. وہ دراڑ سیریل تھا, اس کے لیے مجھے تھوڑا ہونا پڑا. تو اس میں پھر میں ایک ڈائٹ پہ جاتا ہوں. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ڈبے لے کے آتے ہیں سیٹس پہ, میں نے بھی ڈبے منگوا لیے. اچھا, لے کر آ رہے ہیں ڈبے آپ صرف ان دنوں میں. اچھا. بٹ نارملی آئی کانٹ, یو کین ناٹ پرولونگ اٹ, کیونکہ وہ بہت ہی اٹس ویری ٹف لائف ٹو لیو ان 3 ڈبوں پہ سارا دن. تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے کر سکتے ہیں, پھر آپ کو واپس پراٹھوں پہ آنا پڑتا ہے. تو آپ پراٹھے کھاتے ہیں سر؟ وائی ناٹ. جو نہیں کھاتا میں سمجھتا ہوں وہ کفران نعمت ہے. کیا بات ہے. my Sunday, like my any Sunday
is not without a paratha, like 2 parathe दो पराठे and with half fried eggs. मैंने एक तस्वीर भी लगाई हुई है इसकी, अगर आप थोड़ा और चीज़ें पे scroll- देखी थी। अच्छा, मुझे फील हुआ एक तरफ पराठे भी हैं, एक तरफ एक्सरसाइज भी है। वो डेली है। सो होता क्या है कि आप अगर सब कुछ तुन के खा रहे हैं और आप साथ जिम भी लगा रहे हैं, सो यू नॉट गोना गेन, यू नॉट गोना लूज, यू गोना स्टे फिट। हाँ, ऐसा है। बट वो होता है कि जब लोगों को थोड़ा नीचे जाना हो, वेट लूज करना हो और थोड़ा अपने आप को स्क्वीज करना, तो फिर इसको कंट्रोल करना। और वो जॉब आपने करना होगा तो आप कर लेंगे। हाँ, फिर कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होता है कि यार महीने 2 महीने की बात है। अगर मुझे कोई ये बोले कि सारी जिंदगी डब्बों पे रहना है, मैं तो मुंह तोड़ दूँ उसके कि चला जाएगा। नहीं करूँगा। मुझे नहीं करना है। सर कैसे शुरू किया ये सफ़र आपने, ये एक्टिंग का इतने बड़े स्टार बन गए माशाल्लाह आप तो, कैसे स्टार्ट कैसे हुआ सर? I still cannot get along with the fact when people call me this star and you know, जैसे मैं आया और आप सब खड़े हो गए, जैसे कायदे आज़म आ गए यहाँ पे। नहीं, रिस्पेक्ट है सर आपकी। I mean, it all started as a joke. I mean, some of the people know it by now. मैं तो मेडिकल कर रहा था, I was in RMC doing my MBBS. It was never the plan to become हैंडसम डॉक्टर होते सर आप वैसे? Yeah, they used to say, बाद में भी कहते थे कि अगर तुम डॉक्टर होते तो वो भी अच्छे होते। और फ्रैंकली अगर मैं डॉक्टर होता, सो ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई द पीपल क्लोज टू मी नो कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट होता। अच्छा, ये भी है? ये भी है, ठीक है। क्योंकि इवन इन फाइनल ईयर दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। और मैंने फाइनल ईयर में होते हुए 2 सिजेरियंस और 3 SVDs खुद असिस्ट की थी। अच्छा। या बिकॉज हमारे फाइनल ईयर वार्ड्स में होते थे। सो दैट प्रोसेस वाज फैसिनेटिंग। वो और बात है, जब मैं आई वाज ऑन दिस सक्शन पंप, एक जो डॉक्टर होता है, तो जैसे ख़वातीन को पता होगा जब सिजेरियन हो रहा होता है तो काफ़ी ब्लड इज़ गोइंग ऑल अराउंड, सो देयर इज़ दिस गाय ऑन द सक्शन पंप, ताकि वो फालतू ब्लड को सक करके जमा करते ताकि वो ऑपरेट कर सके आराम से। मज़े की कहानी है कि मैं सक्शन पंप पे था, सो मैं फुल, मेरे लिए बस ज़िंदगी मौत का यही था कि जहाँ से खून निकले ताकि ये जो 2 डॉक्टर्स खड़ी हैं ये आराम से ऑपरेट कर सकें। अब पेट कटा हुआ है, ओह माय गॉड, मसल्स, फैट की लेयर, बीच में एम्ब्रियो, अब वो काट रहे हैं, बच्चा बाहर आ रहा है और मैं यूं, और वो क्या बातें कर रही हैं दोनों डॉक्टर्स। ये सुनो, तुम औरिगा गई थी कल, वहाँ नई लॉन आई हुई है, बड़ी मजे की। ओह माय गॉड, इतना मेरी सास, अरे भाई उन्होंने सारे कपड़े खरीद लिए, बेच दिए उस टाइम। आप सोच रहे हो कर चल क्या रहा है यार, मैं ये था कि ये कि गलत कर देंगे ये क्या, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दे वर सो प्रो, इतना उनका वो, क्योंकि मैं था उस टाइम, वो था RGH, रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल, जो अब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल है। ये जो पब्लिक जो ये हॉस्पिटल्स है ना, यहाँ दिन में 4-4, 5-5 केसेस आ रहे होते हैं, तो उनका हाथ ऐसे चला होता है, उनके नॉर्मल हो जाता है। तो उन्होंने कपड़ों के थान ऊपर नीचे कर दिए, बच्चा बाहर आ गया, आप लगे वही काम, मैं वही था। खैर उन्होंने वापसी पे, देन होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसे होती है, दे लेट अस डू समथिंग, सो दे लेट मी स्टिच द फैट की लेयर विद टांके लगाने के लिए एंड ऑल, ताकि हमारा, इसी तरह हम सीखते हैं ना स्टेप बाय स्टेप। तो एक रेक्टिस शीट होती है, उसको स्टिच करने को दिया, स्किन नहीं दी क्योंकि स्किन ऊपर होती है, वो सेंसिटिव होती है, फिर वापस ले ली। सो दैट वाज लाइक, सो आई लाइक गायनी, सो दैट वाज। उधर ही रहते सर, ये किधर आ गए? आया ऐसे कि एक शर्त लग गई थी दोस्त से टीवी में आने की। शर्त पे? यस, 100 रुपए की। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद अ सिली बेट कि टीवी में आना है, एंड वेल ऑब्वियसली आई वन द बेट, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। वो एक PTV का प्ले किया शर्त जीतने के लिए, PTV से दोबारा कॉल आ गई, वो शर्त करके भूल भाल के वापस आ गया, जीत गया शर्त, बात ख़त्म हो गई। वो और बात है, उस शर्त से टीवी का प्ले करने में मुझे 6 से 8 महीने लग गए, बिकॉज आई डेंट नो एनी वन, सो आई वुड जस्ट गो एवरीवेयर आस्किंग पीपल कि मुझे थोड़ा काम दे दें, मुझे थोड़ा काम दे दें। मैंने लैला ज़ुबैरी को एयरपोर्ट पे रोक लिया था एक दिन, वो आ रही थी कहीं, मैं भी कहीं था, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैडम, मुझे थोड़ा काम दे दें। आई वॉज वन ऑफ दोज गाइस जो लोगों से ऐसे काम मांगते थे कि मुझे थोड़ा काम दे दें। तो उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया, मेरे भाई की एक दोस्त थी, उनका एक मामू था जो कि एवेन्यू में काम करता था, मुझे पता चला, मैं उसको पकड़ के शहजाद गुल के सामने जाके बैठ गया, मुझे थोड़ा काम दें। so I've been around in those 6-8 months, but then I finally got the my first break. वो भी मैं 3rd ईयर से 4th ईयर में आ गया था, और एक डॉक्टर वसीम थे हमारे पीडियाट्रिक्स के हेड होली फैमिली हॉस्पिटल में, तो वो लिखते थे ड्रामा, एज अ राइटर भी थे, जैसे डॉक्टर अनवर सज्जाद लिखते थे PTV, जैसे डॉक्टर वसीम खान अच्छा लिखते हैं ऐसे लोग जो ना। हाँ, तो वो लिखते थे, तो मुझे खबर मिली कि एक डॉक्टर है जो PTV के लिए लिखते हैं,
میں تو فوراً گھنٹی بجی نا, میں نے کہا یہ میرے یہ میرے کام کا آدمی. صبح میں اوور آل اسٹیپ لگا کے میں ڈاکٹر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے, میں پہنچ گیا. نا مائی فادر از اے ویری ریناؤنڈ کینسر اسپیشلسٹ ان راولپنڈی. اچھا, ایوری ون نوز ہم. کیا نام تھا ان کا؟ سید مقدر شاہ. مقدس شاہ. سو کرنل, ریٹائرڈ کرنل. تو وہ جب میں ان کے پاس پہنچا, انہوں نے بولا جی یس ڈاکٹر صاحب خیریت. میں نے کہا جی سر بیٹھے. کیسے آنا ہو؟ میں نے کہا سر مجھے ڈرامے میں کام کرنا ہے. اب وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بیٹھا ہے, میں سامنے بیٹھا ہوں, صبح کا ٹائم. وہ کہہ رہا ہے واٹ؟ میں نے کہا سر مجھے ڈرامے میں کام کرنا ہے. کہہ رہا ہے تمہارا نام کیا؟ میں نے کہا سید جبران. فادر؟ میں نے کہا سید مقدس شاہ. تم کرنل صاحب کے بیٹے ہو, انہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں انہیں نہیں پتہ. سر مجھے پلیز, پھر میں آئی جسٹ اسٹارٹیڈ بیگنگ, پلیز سر مجھے ایک ڈرامے میں کام کرنا ہے. ان سے کہ میرا ٹیسٹ لے لیں, مجھے ٹیسٹ کریں, ایک ڈرامے میں کام. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو پی ٹی وی جاؤ, وہاں پہ وہ اب تو نہیں رہے وہ مرحوم سید توفیق حسین شاہ ایک پروڈیوسر تھے, ان سے ملو. میں ان کے لیے ایک سیریز لکھ رہا ہوں, اس میں ایک پلے ہے اور اس پلے میں ایک لڑکے کا کیریکٹر ہے چھوٹا سا 2-3. میں نے کہا چھوٹا بڑا سر کچھ بھی چلے گا, مجھے شرط جیتنی تھی اور میری جان کو عذاب ہوا تھا وہ دوست میرا. تو خیر اینڈ دین آئی وینٹ دیئر اینڈ آئی میٹ ہیم. تو پروڈیوسر سیٹ فائن. وہ بھی پشاور کے تھے لکیلی, میں بھی پٹھان تھا, ڈاک خانہ مل گیا. انہوں نے کہا ہو گیا تمہارا آڈیشن. تو وہ پلے میں توقیر ناصر مین لیڈ میں تھے اور میرے 1-2 سین تھے بس. اچھا سین بھی آپ کے لیے بڑے سین ہوں گے اس وقت نا کہ یار مجھے یہ بھی مل گیا بہت بڑی. ہاں مجھے صرف ٹی وی میں آنا تھا, مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیا سین ہے کیا نہیں. لیکن وہ اب اس بات سے ایک بڑی مزیدار بات ہے جو میں جتنے اسپائرنگ ایکٹرز مجھے جو سیٹس پہ ملتے ہیں میں ان کو یہ سناتا ہوں, وہ اس کے بعد آتی ہے. وہ یہ آتی ہے کہ وہ میں نے پلے کر لیا. 2-3 سین تھے اور ایک میں لڑکی کے ساتھ واک کر رہا ہوں, ایک میں ماں کو خواب آتا ہے, وہ آ کے مجھے کہتی ہے تم ٹھیک ہو, اور تیسرے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو پھر میرا دل توقیر ناصر کو لگ جاتا ہے اور پھر اس کی کہانی شروع ہوتی ہے. میرا تو کام ہو گیا, میں نے کام کر لیا, میں واپس آ گیا, شرط جیت گیا. آفٹر اے منتھ آئی گاٹ اے کال فرام پی ٹی وی اگین. طارق معراج صاحب نے مجھے بلایا ایک عید پلے کے لیے, آڈیشنز لے رہے تھے وہ. خیر میں گیا, میں نے آڈیشن دیا, میں سلیکٹ ہو گیا اور میں نے پلے کر لیا طارق صاحب کے ساتھ. اور پھر ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا اور انہوں نے مجھے بہت سکھایا. ہی واز مائی فرسٹ ٹیچر ہو ٹاٹ می ہاؤ ٹو ایکٹ. ایون میرا تلفظ بھی, یہ جو آج میں آپ کے سامنے اتنی اچھی اردو میں بات کر رہا ہوں, اچھا یہ انہوں نے ٹھیک کیا. ایسا نہیں تھا, میں تو پٹھان آدمی ہوں, میں تو بہت بولتا تھا بھائی, بہت لاہور. سو انہوں نے مجھے گالیاں دے دے کے ٹھیک کیا کہ ساری کیسے کرنی. ہاں کہ ساری زندگی تم یا تو ڈرائیور کا کام کرو گے ٹی وی پہ, یا خانسامے کا, یا چوکیدار. اگر تم نے تلفظ ٹھیک نہ کیا تو اگر ہیرو بننا ہے تو سب سے پہلے اردو ٹھیک کرو. دین ہی گیو می ایکسرسائزز, اخبار اونچا پڑھ کے شیشے کے سامنے اینڈ آل دیٹ. وہ میں کرتا تھا گھر میں, اس سے تھوڑی اردو بہتر ہوگی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس ایکسنٹ کو ختم کرنا. یس, وہ بلٹ ان ہوتا ہے. اور میری بڑا پٹھان والے میرے بہت ورڈز ہوتے تھے اس میں. تو میں نے اس اے ڈی سے پوچھا تھا کہ یار مجھے واپس کیوں بلایا تم نے. مجھے پتہ چلا کہ طارق صاحب کو میرا کیسے پتہ چلا, تو مجھے پتہ چلا جو توفیق صاحب کے پلے میں میرا اسسٹنٹ تھا اس نے ریکمینڈ کیا تھا طارق صاحب کو. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کا نام رمضان ندیم ہے, وہ اب کراچی میں ہی ہوتا ہے اینڈ ہی از گاٹ ہز اون پروڈکشن فیسلٹیز شاپ. میں نے کہا تم نے طارق صاحب کو کیوں میرا بتایا, میں نے تو کوئی خاص کام نہیں کیا. یہ میں نے اس سے سوال بہت سالوں بعد پوچھا جب میں کراچی آ گیا, ایکٹنگ ویکٹنگ کر گیا, تو میرے ذہن میں اکثر سوال آتا تھا طارق صاحب کو پتہ کیسے چلا. میں تو رمضان ندیم نے مجھے بتایا جبران بھائی آپ کا وہ سین یاد ہے جب آپ جا رہے تھے چل کے اور آپ نے ایکسیڈنٹ سے پہلے مڑ کے ماں کو دیکھا تھا, آپ کا ایکسپریشن بہت اچھا تھا اس پہ, اس ایک. میں نے کہا مجھے تو یاد بھی نہیں. کہتے نہیں میں دیکھ رہا تھا آپ کا بڑا اچھا ایکسپریشن تھا. میں نے طارق صاحب کو بولا ایک نیا لڑکا ہے, اس کو کام دے, اس کو کام آتا ہے, لیکن میں نے دیکھا اس نے ایک سین بڑا اچھا کیا تھا. تو میں لڑکوں کو بولتا ہوں کہ کام چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, آپ کا کوئی ایک ایکسپریشن کہیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اینڈ اٹ اسٹارٹس اے جرنی وچ ول ٹیک یو ویئر ایور یو آر ڈیسٹنڈ. تو میں نے یہ دلہن کو لانے والا ڈرائیور بھی کیا ہے. وہ نہیں ہوتے وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے بس, اس ایک پلے تھا چپ ڈرائیور. کوئی ایسے سارے میں نے وہ جو دوست ہوتا ہے وہ جو شادیوں میں یہ جب ابھی مجھے آگے ملتے ہیں لڑکے, یہ جو دوست بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بتائیں نا ہم نے بھی ایسے بڑا کام کیسے کریں. تو میں کہتا ہوں یہ جو کر رہے ہو نا سب سے پہلے یہ صحیح کرو. کیا بات کی. اس کو صحیح کرو گے نا خود بخود اگلا صحیح ہو جائے گا. کیا بات کی. یہ بھی لڑکا ہے جو ہی آسکڈ می دا سیم کوسچن اینڈ آئی ایم سیئنگ ہم ڈوئنگ گڈ تھنگس. جو یہ جو ریالٹی شو کا پہلا سیزن جیتا تھا, عمر نام ہے جس کا, he played a friend of mine some years back in a play. He asked me the same question and I told him the same answer کہ whatever you're doing just do it so convincingly اور اتنی کنوکشن کے ساتھ کہ سمجھو یہ زندگی کا آخری کام ہے اور یہ تمہارا کام اسپلبرگ دیکھے گا کہیں بیٹھ کے. کیا بات کی ہے.
یہ دنیا کا آخری کام کریں گے تو کام کیسے ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا. اور کہیں نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو اور اس کو کلک ہو جاتا ہے یار یہ لڑکا لے آؤ. دیٹس ہاؤ اٹ آل اسٹارٹس. تو پٹھان بھائی کلک ہو گئے. سر ویل میں سمجھتا ہوں لک واز ویری مچ ان فیور آف می. اور لک بھی خیر لوگ لک کو بہت یوز کرتے ہیں لیکن پرسنالٹی بھی کام آئی ہوگی اس میں. دیکھو اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں تو میرے ماں باپ کا ہی کمال ہے, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ میں کیسا دکھتا ہوں یا میں کیسا ہوں. یہ تو جینیٹک فیکٹرز ہیں. ہاں نیچرلی وہ آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کچھ رولز کریک کرنے میں جہاں اس طرح کی پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے. سر سکسیزفل ایکٹر کے لیے ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کنسسٹنسی کے علاوہ؟ ایک تو کنسسٹنٹ آپ نے رہنا ہی ہے نا, اس کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ دیکھو آسان چیز کہنے والا تھا, تو نے وہ سائڈ پہ کر دی جو سب بولتے ہیں. نہیں وہ تو ضروری ہے سر, اگر وہ نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ اوکے the obvious things are you have to stay fit and you have to be talented. Again یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جو ہیں ہی ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. اچھا اسٹے فٹ اگر نہ ہو, ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی, نواز الدین بھی تو فٹ نہیں ہے سر, لیکن اگین آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنے وہ اپنے حساب سے فٹ ہی ہیں. لائک میں مثال یہ دے رہا ہوں, فٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹ سکسیزفل ایکٹر کی بات کر رہے ہیں پھر میں شاید فٹنس ہٹا دوں, لیکن اگر آپ سکسیزفل ہیرو کی بات کر رہے ہیں پھر آپ کو فٹ رہنا پڑے. یہ تو ہیرو ورڈ. تو آج کل پیکج میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں, کیونکہ اگر آپ کو اچھا ایکٹر بننا ہے تو آپ کو ہیرو بھی بغیر اچھے ہیرو بنے یا بغیر اچھے ایکٹر بنے پورا پیکج نہیں ملتا. اور ولن بھی ہیرو ہی ہوتا ہے نیچرلی. اب تو خیر پروٹیگنسٹ اینٹیگنسٹ سارے چینج ہو گئی, اتنے ڈیشنگ ہوتے ہیں کہ وہ ہیرو بیچارہ بھی تھوڑا. لیٹلی تو ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے ڈرامے میں جو ولن ہوتا ہے وہ اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے, سو یو نو وہ سب پھر وہی پوری کہانی کو آگے چلا رہا ہوتا ہے. بٹ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فٹنس جنرلی از گڈ. آئی تھنک ون شوڈ بی, میں نہیں کہہ رہا کہ 6 پیک ہو, لیکن ایک بندہ ٹھیک ہو اور گڈ ایکٹر. بٹ ایک باریک والی بات جو لوگ عموماً اس چیز کو وہ نہیں کیا نام ہے وہ کرتے کہ یو شوڈ وین ایور یو آر ڈاؤن, اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتے ہیں نا, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. میرا اپنا لائف کا یہ ایکسپیرینس ہے اور بہت ڈیپ اور بہت قریبی وہ ہے میرا یہ اس کے ساتھ ایک ٹاکرا ہوا کہ جب آپ اپنے لائف کے لوئسٹ پہ ہوتے ہیں تو یو آر ولنریبل ٹو گیو اپ. سب سے زیادہ ولنریبل آپ تب ہوتے ہیں گیو اپ کرنے کے جب آپ کی کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ کہتے ہو بھائی یار بھاڑ میں گیا یار, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, نہیں. بٹ یو ڈونٹ نو دیٹ وین یو آر ایٹ یور لوئسٹ ہی از پلاننگ یور گریٹسٹ اسٹوری فار یو. کیا بات کی ہے. You just need not to give up. یہ میں نے سیکھا ہے اپنی لائف سے. تو اور یہ ہوا میرے ساتھ کہ میں لٹرلی 2 بار اس ورج پہ تھا کہ میں انڈسٹری چھوڑ کے جا رہا تھا. Strange circumstances I didn't go. And the best of the things happened after exactly those 2 times when I was confused about leaving the industry. مجھے یاد ہے 2012-13 میں I was almost at a place where I was done with work. مجھے سڈنلی کام وہ میرے مطلب کا نہیں مل رہا تھا, مین اسٹریم کا سیکنڈ لیڈ مل رہا ہے, سپورٹ مل رہا ہے, پہلے لیڈ کرتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں میں غلط ہو گیا, کہاں میری مارکیٹ ڈاؤن ہوگی. اینڈ آئی واز لائک آئی ایم نو. سو میری شادی ہو چکی تھی اینڈ آئی ٹولڈ مائی وائف کہ یار چلتے ہیں یہاں سے, چھوڑ دیتے. آئی واز آن دا ورج آف لٹرلی لیونگ. یاسر نواز came into my life out of nowhere and he gave me this project کہ یار یہ کرتے جاؤ, اگر تم جا ہی رہے ہو تو یہ کرتے جاؤ. And I said اچھا آپ کو بتا دی میں جا رہا ہوں یار. They all knew my friends. میں تو اپنے فلیٹ کا سامان کا سودا کر لیا تھا پورا, ٹکٹس لے لی تھی میں نے جانے کی. تو چند مہینے 6-7 مہینے تھے جانے میں تو سب ہو چکا تھا. تو یاسر سے اچھا میں کام کو کبھی نہ نہیں کرتا, اور کام چھوٹا ہو بڑا ہو, آئی ٹرائی ٹو ڈو فل جسٹس ٹو اٹ. تو یاسر نے جب مجھے وہ کام دیا تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ورک ود ہم. سم ہاؤ اس وقت تک نوبت نہیں آئی تھی, اور نوبت کب آئی جب میں جا رہا تھا. ایسا تو نہیں انہوں نے دیکھا کہ یار جانے والا کام دے دوں. I have no idea, but whatever he did, it was a blessing in disguise for me. اس کی کیا نیت تھی I don't know. میری یہ نیت تھی کہ یار مجھے یاسر کے ساتھ جاتے جاتے کام کرنا ہے. I did that play. It was Shak, ایک سیریل تھا. But Shak was the prelude to what is going to happen next. میں نے شک کیا, اس میں عائشہ خان تھی, عدیل تھا, صنم سعید اور میں تھے. میرا اور صنم کا ٹریک تھا, سیپریٹ ٹریک تھا ہمارا. میں 7ویں میں آتا ہوں, 14ویں میں چلا جاتا ہوں. میرے 7 ایپیسوڈ کا کام تھا.
बट आई वर्क विद यासिर और वो अपने हिसाब से काम कराता है. एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस कि मुझे वो इतनी फीडबैक आई उस प्रोजेक्ट की. मुझे सकीना सम्मू जी का फ़ोन आता है तारीफ़ के लिए. ऐसे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं जो मैं समझता था ये लोगों को मेरा पता भी नहीं होगा. एंड देन यासिर इमीडिएटली वाइल इट वॉज फिनिशिंग उसने बोला सुन तू जा तो रहा है लेकिन अभी टाइम इतना है हमारे पास, तुम मेरा एक और प्रोजेक्ट कर जाओ. और वो था चुप रहो सज्जल के साथ. नाउ उसने मुझे स्क्रिप्ट दिया. वो आई वॉज अ सेक्शुअल हैरेसर इन इट. ऐसे मैंने काम पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया था. दैट इज़ 2013-14 जब इतना इस पर बात नहीं होती थी. मैंने कहा यासिर ये तो रेप वेप कर रहा है, ये आई हैव नेवर डन सच थिंग्स. मेरे घर वाले कह रहे यार ये आई नो. कह रही मज़े की बात आपको बताऊं कि ये हुमायूं ने खुद ये हुमायूं सईद की प्रोडक्शन थी. ही वांटेड टू डू इट हिमसेल्फ दिस रोल एंड वुड हैव सूटेड हिम क्रेजी. ही वाज बिल्ट फॉर दैट रोल. तो रियल लाइफ एक्टर है. लेकिन उस टाइम वो बिजी था अपनी फिल्म और मूवी के बीच में, तो स्केड्यूलिंग का इशू था. तो बट दे डिडंट वांट मी हुमायूं एंड ऑल. मुझे यासिर ने बताया क्योंकि उन्होंने बोला, जो मुझे वर्ड्स याद है, उन्होंने बोला कि ये उसके लेवल का काम नहीं है. एंड एब्सोल्युटली राइट, मेरा लेवल था ही नहीं उस टाइम वो रोल करने का. बट यासिर फॉट फॉर मी. He said, I've seen his work. He has worked with me. I've seen his potential. He'll carry it. He convinced them. They took me. I did that role as Yasir told me. और यासिर ने मुझे ये ज़रूर बोला मैं तुझे इतना स्टाइलाइज्ड और इतना वो दिखाऊंगा कि लोगों को तुझसे ना एक अजीब तरह की अटैचमेंट होगी, वो गंदी वाली नफरत नहीं होगी. उसी रोल में या द हरासर में. And then I did that. And if people have seen it, whoever, they must know that it was a crazy hit. Like वो जो साल का एक माइंड बॉगलिंग ड्रामा नहीं होता, जाने वाला था, yes. सब कुछ टूटा हुआ था. I mean the whole world turned upside down for me. I got calls from people, big producers who called me in their office. मेरे सामने 8 स्क्रिप्ट रखे के choose. And I was like, what is happening? यार क्रेडिट तो देंगे फिर यासिर को. Yes, I mean I told you. तब तक तो आप यहाँ होते ही नहीं. Yes, वो ये एक और अगेन मैं जैसे मैंने आपको बोला कि I never give up. You know, like I was going, but then I said I will. वो आखिरी इनिंग भी जाते खेलता जाऊँगा मैं. क्या बात है. It paid off. Similarly again इस तरह और भी लाइफ में जो, तो मैंने ये सीखा कि जब आप लोएस्ट पे हो ना, get excited. Good, something crazy is gonna happen. क्योंकि लोएस्ट से नीचे तो और जगह ही नहीं है, सिर्फ ऊपर जाने की जगह है ना. आप ऑलरेडी आप तो रॉक बॉटम. डरना क्या है? There is only way up. So get excited. So to become successful, consistent एक और वर्ड है. मैं ये कहूँगा कि always hope and have belief in yourself that is gonna happen what you want. क्या बात है. That's it. सर एक रूमर भी बीच में आया, आपको उसको क्लियर भी करना पड़ा कि बताइए डिवोर्स हो गई, क्या हो गया, ये हो गया, वो क्या सर कैसे? देखो मुझे कैंपेन चलाई थी किसी ने. मैं वही बता रहा हूँ कि भाभी तो बहुत गुस्से में आ गई होंगी. क्या वो एक्साइटेड हो गई थी यार. उसको बड़ी मुश्किल से काम डाला. क्या जान छुटने वाली? My God, I mean I was like, why are you, no, people are talking. Relax, this is not a good thing. वो हो जाती है ऐसे. इतने अरसे के बाद अचानक किसी ने, एक मेरी र्यूमर आई थी बिल्कुल मेरे करियर के स्टार्ट में, जब मेरी अम्मी ने मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला, अखबार उस टाइम अखबार में आता था. तो यू आता था एक दिन न्यूज़ का, तो उसमें मेरी और सादिया माम की खबर आई हुई थी. शादी कर ली. कर रहे हैं. So I was like, okay. फिर गायब हो गया सब. फिर people stopped talking about me. I was busy in my work. And then after all this year, then again these rumors started. This time the platform was different. तो there's nothing true to it. We are still together. So मैं और क्या कहूँ. ऐसे ही बात. Yeah, I mean, वरना you would have known that we are divorced by now. We are not. काफ़ी नेगेटिव रोल भी करते हैं अब तो खैर. Yeah, they mostly. रियल लाइफ में इम्पैक्ट आता है आपके ऊपर? नहीं, आई एम अ वेरी सबड्यूड एंड जो मुझे जानते हैं वो देखते हैं, मैं वेरी पैसिव इंट्रोवर्ट गाय इन माई रियल लाइफ. वो मुझे लगता है फिर मैं लोगों को बोलता हूँ जितना मुझे वो घर में मेरे पे जुल्म होता है, मैं सारा गुस्सा फिर जाके दूसरी औरतों पे निकालता हूँ. वो जाके या बिकॉज इन माई होम आई मीन आई लाइक माई वाइफ टू टेक चार्ज फॉर एवरीथिंग. शी शुड कॉल द शॉट्स. इट्स हर हाउस एंड ऑल दैट. आई डोंट माइंड दैट. सो मैं बहुत ही धीमा और बहुत ही वो आदमी हूँ. कैरेक्टर में तो आप बिल्कुल ऐसे बने होते हैं जैसे पता नहीं आप. सो आई डोंट नो, मे बी इट्स द ऑपोजिट साइड दैट आई गेट टू. वो अपनी भड़ास वहाँ निकालने को मिलती है, सो इट बिकम्स ऑफ. तो दैट्स इट. अदरवाइज
جتنا میں وہ اسکرین پہ مجھ سے کہتے ہیں مارو لڑکیوں کو یہ وہ, آئی نیور ان مائی لائف, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں, میں نے بچپن میں بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی میں, وہ بھی مجھے یاد ہے جب میں 6th یا 7th میں تھا تو میری اپنی چھوٹی بہن سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا. 12-13 سال کا ہوں گا میں. تو کرنل صاحب اس کے بعد اس ایک, مجھے وہ بھی یاد ہے کہ اس ایک ایونٹ کے بعد مجھے somehow اتنا برا لگا کہ میں نے اس کے بعد سے لے کے آج تک زندگی میں کسی عورت کو وائلنٹلی ہاتھ نہیں لگایا, بیٹ اینی ون. اور آپ اسکرین پہ دیکھیں تو لوگ کہیں گے یہ تو کچا کھا جائے گا, یہ کچا کھا جائے گا, اس کا تو ایک تھپڑ پڑے گا گال باہر آ جائے گا. انڈسٹری میں لابیز بنی ہوئی ہیں, ہے, ٹھیک ہے. I am not a part of any lobby. I think that's the best way. I can work with. مشکل نہیں ہوتی دونوں لابی کے ساتھ چلنا, ایک طرف بڑی اسٹرانگ لابیز ہے نا. It's very easy. سی میں 7th اسکائی میں جاتا ہوں, میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں فہد کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں ہمایوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں بابر جاوید کے ساتھ کام کرتا ہوں. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ جو لابی والے تو پھنس جاتے ہیں کہ یار نہیں اس کے ساتھ نہیں کرنا, اس کی ہم سے لگتی ہے. یو سی. اچھا, لابی میں پھر کام بھی تو ملتے ہیں نا سر. تو مجھے اگر آپ ایک لابی کے ہو جائیں گے تو ادھر کا کام تو فل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو اب مجھے تو ہر جگہ سے کام مل رہا ہے. آئی ہیو دا پریویلیج ٹو چوز دونوں طرف سے. یس, I have at any time ARY, Hum, Jio, every production house, iDreams, Big Bang, you name it, they all call me for projects. I talk to them, kabhi kisi ke saath, kabhi kisi ke saath. I think that's the beauty of this work, rather than sticking to one production house and working on one pattern of dramas with the same people. It gets boring. میں بھی ہم کا کیا, پیچھے میں جیو کے کر رہا تھا, میں نے بریک لیا, ہم کا کیا, اب میں ثنا شاہ نواز کا پروجیکٹ کر رہا ہوں, ساتھ گرین کا کر رہا ہوں, اس کے بعد جین سے میں شاید بگ بینگ جا رہا ہوں. اچھا, کسی کی طرف سے یہ نہیں آتا کہ یار نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, یوزلی اس طرح ہوتا ہے. They would never say to me کہ یہ نہیں کرنا. They would just ask me کہ آپ ہمارا کریں گے کہ نہیں. That's my call. تو وہ اچھا ہوگا تو میں خود ہی کروں گا, ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو آج کل جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, سچویشن چل رہی ہے, انفلیشن ہے, سبھی جا رہے ہیں, موقع ملے گا آپ جائیں گے یا یہی رہیں گے, اور جو جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, ہر ایک نے اپنی بھلائی سوچنی ہے, جس کو جس طرح سمجھ میں آئے. تو اب میں وہ بولوں کہ اپنا ملک نہ چھوڑو. دیکھو اچھے ٹائموں میں بھی لوگ باہر جاتے ہیں. میرا اپنا بھائی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے, ڈاکٹر ہے. سارے کئی ڈاکٹرز انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں, کوئی امریکہ چلا جاتا ہے. باہر جانے میں قباحت کوئی نہیں ہے. لوگ علم حاصل کرو, خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے بھائی جاؤ. اب تو علم کے لیے نہیں جا رہے نا, اب تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ وہ ریزن وہی ہے نا, پہلے جاتے تھے کہ یار ہم جائیں گے باہر, پڑھیں گے, جاب لیں گے, اچھا کمائیں گے, تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں یار رہائش مشکل ہوگی ہے تو باہر جا کے رہ لیں گے. بات تو دونوں سیم ہے نا, کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو, تب بھی باہر جا رہا, تب بھی باہر جا رہا ہے. میرا سوال, ان لوگوں کو میں بلیم نہیں کروں گا باہر جانے کے لیے, میں بلیم کروں گا ان لوگوں کو جن کو فورس کر رہے ہیں باہر جانے کے لیے. کیا بات ہے, ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو باہر جا رہے ہیں, وہ تو مجبور ہو کے جا رہے ہیں جو فورس کر رہے ہیں. یس, نو بڈی وانٹس ٹو کچھ بولے بغیر. ایگزیکٹلی. دیکھیں, نو بڈی وانٹس ٹو لیو اے پلیس جہاں وہ سیٹ ہو. آپ ایک جگہ سیٹ ہیں, آپ کو کوئی بولے گا یار تو بوریا بستر اٹھا اور وہاں چلا جا. اپنے ملک میں اتنا کمفرٹ زون میں مزے میں آپ رہ رہے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے انلیس کہ آپ کے ارد گرد حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ مجبور ہو جائیں. سو پوائنٹ ٹو دا پیپل ہو آر فورسنگ دیم ٹو گو, ڈونٹ بلیم دا پیپل ہو آر لیونگ. وہ تو بیچارے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں, وہ لوگ ہیں, ان سے پوچھو بھائی کیوں جا رہے ہیں یہ لوگ, یو آر آنسریبل فار دیم. تو وہ پھر ایک اور کہانی. پولیٹیکل ویوز ہیں آپ کے, کسی کو پسند کرتے ہیں؟ ہر ٹائم دیکھو, میں نے عمران خان کو ووٹ دیا when he was in تو اندر ہی چلے گئے, آپ نے ووٹ دیا انہیں. تو دیکھو یار, نہیں جب میں نے دیا تھا تو باہر تھے. اب ووٹ دیں گے آپ. سی آئی تھنک ابھی بھی الیکشن ہوں گے نا, آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, ہاں جھوٹ نہیں بولوں گا, تو ووٹ میں ابھی بھی پی ٹی آئی کو ہی دے دوں گا. آئی ایم اسٹل ناٹ کنونسڈ. سر آپ نے کام بھی کرنا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ایم اسٹل ناٹ کنونسڈ. آئی ڈو نو کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو وہ ہے لیڈرشپ, یا ان کی جو ہے, ان کی جو کوالٹیز ٹو رن اے کنٹری آر ناٹ ویری گڈ. آئی بلیو دیٹ. ان کا جو لیڈر ہے, ہی مائٹ بی, اور ہی از ایکچولی اے ویری کلین گائے. مجھے نہیں پتا ان پہ جو کیسز ہیں یہ توشہ خانہ ووشہ خانہ کیا ہے, آئی ایم ناٹ گیٹنگ انٹو دیٹ, بٹ ایز اے پرسن اینڈ ہز ٹریک ریکارڈ سیز دیٹ ہی از ناٹ کرپٹ. ہی از ناٹ کرپٹ. یس, ایک بات سیدھی سی ہوتی ہے, اور لیڈرشپ کے لیے یہ بہت ہے ویسے. اس حوالے سے
My respect for Imran Khan is not for his political views or his political expertise, because I still believe that उससे ज़्यादा अच्छे politician और लोग हैं, politicians. But as a person, there is no match. तो मुल्क को तो पॉलिटिशियन से कम अब देखो, अब ये कंफ्यूजिंग बात है कि पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू रन. पॉलिटिक्स सिर्फ मुल्क में नहीं होती, बाहर के मुल्कों में भी होती है. ठीक है, और पॉलिटिक्स गंदा वर्ड भी नहीं है. यस, ये पॉलिटिक्स, अब आप देखें, जब आप पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस भी होते हैं. पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप अगले की भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, बीच में लेके चलो. तो अब ये पॉलिटिक्स ज़रूरी है या करप्ट ना होना ज़रूरी है? अब क्या करें, दो या दोनों का मिक्सचर चाहिए. यू नीड अ बैलेंस फॉर इट. तो वो तो है ही नहीं ना, That's- खान में तो है नहीं. दैट्स द प्रॉब्लम कि आपके पास एक तरफ जो है वो एक बिल्कुल वो कहते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट सच्चा आदमी है, दूसरी तरफ आपके पास सब पक्के पॉलिटिशियन है जो काफ़ी चीज़ों को बाईपास करके, और मिक्सचर बीच में है नहीं. बस ये दैट्स द इशू. दैट्स वेयर दे नीड टू काइंड ऑफ, इफ़ यू वांट टू सॉर्ट अ प्रॉब्लम आउट, आपको सबसे पहले यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ आई एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वी. हल इसका यही है कि द बेस्ट ऑफ बोथ हैव टू गेट टुगेदर एंड सॉर्ट दिस आउट. वो ये तो बहुत मुश्किल है. हल बता दिए, ये नहीं पता कि बैठने वाला जो बंदा होता तो अंदर ना होता जिस वक्त, जो है ना, आपको अंदाजा तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ. हल आपके सामने, आपने करना है या आपने नहीं करना है, ये आपकी अपनी सवाबदीद है. कराची में रहते हैं सर, या कैसा एक्सपीरियंस है कराची का? मोबाइल बिल छिनते हैं आपके, बिजली के बिल आपके भी आते होंगे, क्योंकि आजकल तो एक ही बड़ा इशू है सबका इस वक्त, बिजली के बिल्स. या बिल्कुल बिल ऐसे आपका तो नहीं आता होगा ना बिजली का बिल? क्यों? कहते हैं एक्टरों का बिजली का बिल नहीं आता. देखो, मैं एक्टर हूँ, कर्नल जिब्रान नहीं हूँ. क्या बात की, क्या बात है, क्या बात. Yes, I was, my father was in army. All my life I've lived a life where मेरे फ़ोन का बिल नहीं होता तो था. वो आपके वाले बिल भी नहीं भिजवाते होंगे? बिजली का भी मुझे नहीं याद पड़ता, मतलब तो आपको तो वो फैसिलिटीज़ आर्मी वालों को मिलती है. अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि वो सही है गलत है, वो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. मैं तो बिल देता हूँ, धमा के देता हूँ. अब तो मेरे वालिद साहब भी देते हैं क्योंकि वो रिटायर्ड है. सब बिल देते हैं और सर भी पीटते हैं. क्या करें बस. बट यार, आई डोंट लाइक दिस सिटी कराची. इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव. हैं कराची वाले आप, बट यू डोंट लाइक इट. I don't like the city as in the infrastructure of the city. It's supposed to be the most progressive city, yet it's the worst to live lifestyle wise. You know, सड़कें, रोडें, ये वो, सिक्योरिटी, पानी, बिजली, बेसिक्स, ये इन चीज़ों में पड़े रहोगे तो तरक्की क्या करोगे यार. आप सिंगापुर की बातें करते हैं, सिंगापुर वाले बंदे को ये थोड़ी प्रॉब्लम होगा, खड्डा खुदा हुआ है, पानी निकल रहा है, इसको बंद कराओ. उनके ये इश्यूज़ हैं ही नहीं. जब इन इश्यूज से निकलेंगे तो आप सोचेंगे कि यार मैं एक इलेक्ट्रिक ऊपर से ट्रेन गुजारूं. मैं तो अभी तो बहुत दूर है. आप तो पीछे टैंकर वाला गुजार रहे, तो टैंकर वाला गुजार रहे, पानी नहीं पूरा हो रहा. 15 दिन बाद टैंकर आ जाए तो बड़ी बात है फेज 8 में. इस बार सड़कें बन रही थी, लोग दुआएं करते हैं अल्लाह बारिश ना हो, अल्लाह बारिश ना हो. सारे गड़े खुदे सही बात, और पता भी नहीं चलता. यस, पर सरप्राइज मिलता, लोग गाड़ी अंदर होती, सरप्राइज मिलते सब. माय गॉड. सो आप वो कहते हैं दुबई ऐसा हो गया, हमसे बाद में बना था. आई डोंट नो, वो लोग इन चक्रों में नहीं पड़ते होंगे ना. वो दे थिंक अबाउट द प्लेस, दे थिंक टू अपलिफ्ट देयर प्लेस. दैट्स व्हाई इट इज़ वेयर इट इज़. हम तो नहीं चीज़ों को ठीक कर रहे. वी डोंट एक्चुअली, मुझे लगता है हम चीज़ों को ठीक करना नहीं चाहते. दुकानें बंद हो जाती हैं ना, दुकानें बंद हो जाती हैं, और वो अगर वो बंद हो गई तो बंद होने नहीं देते दुकानें लोग. आप एक आम दुकानदार की दुकान बंद करके दिखाएं, तो जब आप एक आम उसका चला है काम चल रहा है, वो तो मरने मारने पे उतर आएगा. तो जब एक आम दुकानदार की आप नहीं बंद कर सकते, तो माफियाज की दुकानें कैसे बंद करेंगे आप. सर, लक्स स्टाइल अवार्ड्स, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या अवार्ड्स हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ये ऑल जेन्युइन अवार्ड्स हैं वैसे, ये जिस तरह हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट यूज लक्स बिकॉज वो बहुत स्लिपरी होता है. सो आई यूज एडिडास. जोक्स असाइड, सी आई हैव अ बीफ विद दीज अवार्ड शोज राइट फ्रॉम द स्टार्ट. एक, ये मुझे बुलाते नहीं. आप बुलाते नहीं? They think in the past 20 years I have never done anything worthwhile. तो ये तो नहीं आप सच बोल देंगे अवार्ड में जाके कुछ ऐसा? I have no idea. Secondly, जो lately I got to know that these award people, they make like tons of money from this show because it's a TV show. When I got to know that, and I got some figures out from the people that how much these award people make by selling our faces. So I'm like, that's exactly what a drama does.
they sell our face, they make the money, we make some money. So a award show is also supposed to be a project for TV, so pay me. The day I started asking for money, they all ran away. अब बुला भी नहीं रहे, Yeah. ऑडियंस में भी बुला रहे. नहीं, मैं तो जाऊँ भी. अभी मुझे 2 अवार्ड्स होने वाले हैं एंड दे कॉल्ड मी, दे डू कॉल मी आउट ऑफ कर्टेसी. आईपा वगैरह में आप जा रहे हैं? No, I'm nominated for Best Actor in AIPA. I'm not going. Because I said, pay me. It's a show. You will make tons of money. I need to make money on it as well. All good Excellent. actors are paid, even to attend. दुनिया भर में. The silly ones go and attend it for free. Just to For the say award. that I'm wearing this and that on the red carpet. It's a show. Understand. Get paid. You see what I'm saying? Every award show you need to get paid. उसके बाद आप उस पर कंपेयरिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे. बट इफ दे आर सेलिंग योर फेस, आस्क फॉर मनी. वाई वुड यू गो? आप ड्रामा फ्री करेंगे? नहीं. तो फिर आप शो फ्री. आप मॉर्निंग शो पे जाएंगे फ्री? नहीं. तो फिर आप शो क्यों फ्री कर रही है? आप गेम शो पे जाते हैं, पैसे लेते हैं, इंटरव्यू पे पैसे लेते हैं, ड्रामे पे पैसे लेते हैं. तो इसको क्यों नहीं समझ रहे कि इस पे तो वो इतना करोड़ों में कमाते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं. सो आस्क फॉर मनी. द स्मार्ट वंस गेट पेड, आई नो दैट. अच्छा ले रहे हैं. यस यस. और जिनको नहीं पता उन बेचारों को वो वैसे ही आ जा जाते रहे हैं हैं कि वो हमें अवार्ड पे बुलाया, award पे चलो बुला चलो लेते हैं. यार, उनको बताएंगे. और नॉमिनेशन नहीं भी आई तो कम से कम बैठ तो जाएंगे नीचे, हाथ वाथ भी ला लेंगे सबसे. सो एक तो ये. दूसरा, माई प्ली इज दैट दे डिड नॉमिनेट मी अ कपल ऑफ टाइम्स, इवन लक्स. दे डिड नॉमिनेट मी दिस ईयर, विच इज़ फाइन. बट मुझे एक बार लाइफ, मुझे कभी अवार्ड का वो नहीं हुआ कि मुझे अवार्ड मिले. फ्रैंकली वैसे वो ये भी कहते हैं कि मैं पहले ये स्टेटमेंट दूंगा कि मेरा अवार्ड तो ये होता है कि जो लोग मुझे बाहर आके बोलते हैं. बट साथ में लोग ये भी कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो यही बोलते हैं. क्या बात है, क्या बात है. बट माई पॉइंट इज के चुप रहो के लिए आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर. आई बिलीव्ड कि उस 5 नॉमिनेशंस में उस साल देयर वाज नो वन क्लोज टू माई परफॉर्मेंस दैट ईयर. बाकी 20 साल मैंने काम किया, मैं किसी साल के बारे में बात नहीं करूंगा. बट फॉर दैट 1 year एंड दैट 1 project देयर वाज नो परफॉर्मेंस विच वाज क्लोज टू दैट परफॉर्मेंस विच आई डिड इन चुप रहो. एंड believe me, if I'm saying it with a lot of conviction. Lux Style Award. Lux. They didn't give me that. They gave it to another drama which was very popular, but there were no breakthrough performances in that drama. I was very like, now that's really bad. Like, then what a person is supposed to do. तो फिर नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए था फिर आपको, जब देना ही था तो. और मजे की बात आपको बताऊं, कमाल बात, I was nominated for Best Actor and they didn't invite me. And I was like, oh my God. So उसके बाद से मैंने ना, मेरे लिए भी अब मजाक हो गया है, awards and everything, a total joke. बेस्ट एक्टर इनवाइट ही नहीं किया. No. भूल गए होंगे मेरे ख्याल. Yeah, they can go in the records. It was 2014. या भूल गए होंगे या उनको पता होगा इसने कुछ ना कुछ कहते हैं बाहर जाते हुए. I don't know, but फिर उसके बाद मैंने बोला भाई मेरे लिए सिर्फ एक शो है. You want me, I will come. Pay me. वो कहते हैं यही पैसे मांग रहे हैं. और जिनको दे रहे हैं तो वो क्यों मांग रहे हैं? Yes. उनकी मजबूरी So होगी. उनका लगा हुआ है ना, कोई होस्टिंग कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो वो फीस ले रहा है. तो वो कह रहे हैं नहीं, हम आपको एज ए गेस्ट बुला रहे हैं. मैं कहा मुझे नहीं आना गेस्ट. यू वॉन्ट मी देयर, यू विल शो माई फेस ऑन द टीवी, पे मी. तो वो चुप हो जाते. फेयर एनफ. होस्टिंग करेंगे सर अगर किसी चैनल से ऑफर आई, जिस तरह इमरान अशरफ कर रहा है इस वक्त टेलीविजन पे, जिस तरह एहसन खान कर रहा है. यार पहले टाइम नहीं होता, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दे डू इट. ड्रामा करो, ये करो, अब ऐसे यूट्यूब को पंगा भी लिया हुआ है, होस्टिंग भी करो. आई मीन आई डोंट नो, आई हैव नेवर डन इट, नेवर इन माय लाइफ आई हैव डन होस्टिंग. एक तो मैं आपको स्पीक्स वेल ना सर, बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप करते हैं. यार मैं ऐसे क्लोज कन्फाइनमेंट, अब मैं आपको एक राज की बात बताऊं. मैं एक अवार्ड पे गया था. ओह माय गॉड, व्हाट अ टेंस मोमेंट दैट वाज. आईपा का फर्स्ट अवार्ड जो हुआ था, तो मेरी बीवी मुझे ज़बरदस्ती ले गई. उन्होंने फ़ोन किया और मेरी बेगम ने उठा लिया. उन्होंने बोला लंदन में हो रहे हैं आईपा, वो लंदन की है. तो मैं नॉमिनेटेड था एक ड्रामे के लिए, बेस्ट एक्टर. मैं और आयशा दोनों हमने किया था एक ड्रामा नूरे ज़िंदगी के नाम से. आई वाज नॉमिनेटेड फॉर अ बेस्ट एक्टर, शी वाज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस. तो मेरी बेगम एक्साइटेड हो गई. अब उसको मेरे मेंटालिटी का नहीं पता कि मेरे लिए ये सब इमटेरियल चीज़ें. उसने बोला यू आर नॉमिनेटेड एंड इट्स इन लंदन एंड दे आर के चलो साथ. मैं कहा मुझे नहीं जाना. एंड शी गेव मी हेल कि क्या मतलब नहीं जाना.
میں کہا یار یہ بیکار چیز ہے, اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے اینڈ آل دیٹ. بٹ اس کو اب آپ کو پتہ ہے جو انسان بیگم کو سمجھا لے, میں سمجھتا ہوں اس کو اس ملک کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے, ہوم منسٹر کو, کسی کو نہیں ہونا چاہیے. انٹیریئر منسٹر اگر وہ نہیں سمجھی اور اس نے ساری خود ان سے بات کر کے سب ٹک ٹک کر کے, اب میں مجبور ہو گیا. پہلا بھی تھا اور انٹرنیشنل پاکستان پریسٹیج ایوارڈس کے نام سے ایسے پہلا تھا, تو کچھ لوگ ایکسائٹمنٹ تھے. میں نے کہا چل یار اب یہ, اس کو انٹرسٹ تھا میں گھر چلی جاؤں گی اماں سے مل لوں گا, اس کو تو فری کا ایک وہ مل رہا تھا ٹرپ لنڈن کی ویکیشن. چلا گیا میں, اب میں وہاں دعائیں کروں یا اللہ مجھے ایوارڈ نہ دے دے, یا اللہ مجھے ایوارڈ نہ دے دے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ناٹ مینی پیپل نو بٹ آئی ہیو اے سیویئر اسٹیج فرائٹ پرابلم. آئی کین ناٹ فیس پیپل لائف. یہ میں بول رہا ہوں آپ سے. اچھا یس, میں اسکرین پہ کیمرے کے سامنے, لائک اف دیر از اے کیمرا اینڈ دیر آر اے ملین پیپل ہیئر, آئی ول ایکٹ ٹو دا کیمرا. یو ریموو دا کیمرا اینڈ یو آسک می ٹو ٹاک ٹو دیم, آئی ول ڈائی. میرے لٹرلی آئی کین ناٹ. آئی ہیو ٹرائیڈ اے کپل آف ٹائمز. کیا لکھا بھی ہو کچھ ہوا ہو؟ کچھ نہیں, لکھ کے چلا جاتا ہوں یاد. لک اپ, او ہو آئی ایم گونا بی لائک آل پسینے کریزی. مجھے بہت سخت اسٹیج فرائٹ ہے, تو مجھے یہ ڈر تھا میں اوپر جا کے بولوں گا کیا اگر مجھے انہوں نے ایوارڈ دے دیا. میں آئی ایم گونا میک اے فول آف مائی سیلف. سب اسپرنگ اللہ مجھے ایوارڈ نہ ملے, مجھے نہیں ملا. آئی واز سو ریلیوڈ کہ اوپر جانا پڑے گا, اس سے بہتر ایوارڈ نہ ملے یار. وہ خیر احسن ڈیزروڈ دیٹ ایئر اگین, احسن ڈڈ اڈاری اینڈ ہی ڈیزروڈ دا ایوارڈ آن دیٹ, تو اسی کو دیا انہوں نے. وہ جب انہوں نے عائشہ کو میری ڈرامے میں بیسٹ ایکٹریس دیا نا, میں نے سر پکڑ لیا, یہ تو ہمارے ڈرامے پہ آ گئے کہ مجھے نہ دے دے, او مائی گاڈ. بٹ نہیں دیا انہوں نے مجھے. خیر سو مجھے اسٹیج فرائٹ ہے بہت شدید قسم کا. تو ہوسٹنگ اگین میں یہ کر سکتا ہوں, یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے میرے سامنے لوگ بٹھا دیے نا تو پھر میرے سے نہیں ہوگا. کیمرہ بند ہو گیا. او وہ جو اب تو ہوسٹنگ بڑی انٹریکٹیو ہوتی ہے نا, جیسے شوز میں وہ آڈینس کو بھی انوالو کرتے ہیں آل. وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. بہت مشکل ہو جائے گا, بیکاز آئی ڈونٹ نو. آئی مین کبھی ٹرائی وائی کیا سر اس طرح, مطلب کبھی اسٹیج پہ گئے اور سن ہو گیا کھڑے ہو گئے یوں کر کے, پتا جبران کھڑا ہوا ہے یار, لوگ بیٹھے. ارے میں اوپر تک نہیں گیا کہ ایوارڈ نہ ملے, تم کہہ رہے ہو ٹرائی کرو. اچھا